مثل تابوت شہنشاہ اٹھتا ہے، اس کا لاشا نہیں اٹھا تو علم اٹھتا ہے۔ میں میزبان سید احمد علی راجو بھائی اور مکھیا جی کی جانب سے ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سب کی جانب سے کہ اس ذکر کی قبولیت کا یہ زندہ ثبوت ہے، اور غازی اپنی رعایا سے کتنی محبت کرتا ہے میرا آقا، یہ زندہ ثبوت ہے۔ اور اس بارگاہ میں آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب ان کے حکم سے ہوتا ہے۔ یقین جانیے ہمارا منصوبہ کیا تھا کہ ہم پنڈال میں جا کے وہاں مجلس کریں گے، مگر غازی اپنے چاہنے والوں کو کتنا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ جاؤ، یہیں ذکر کرو، یہیں مرادیں مانگو اور یہیں سے دامن بھر کے لے جاؤ، یہیں اپنے سائے میں بٹھا لیا۔ غازی آج بھی تیرے کرم کا یہ عالم ہے، آسمان کی طرح یہ پرچم بلند ہے اور ہم رعایا کی طرح بیٹھے ہیں۔ غازی جس کے پاس ایسا کریم ہو، جس کے پاس ایسا علم ہو، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اپنی مرادوں کو مانگیے، دامن مراد پھیلائیے۔ آئیے حضرات، اس بارگاہ میں بات کروں، قبلہ نے کہا کہ ہر ملک کا اپنا علم ہوتا ہے، جو اپنے ملک کے پرچم کا اپمان کرے وہ اس ملک کے لیے راشٹر دروہی، اور جو اس علم کا سمان نہ کرے وہ اسلام دروہی۔ آئیے یہ سلسلہ آگے بڑھائیں۔ نایاب اللوری صاحب، وقار سلطان پوری صاحب، سامن صاحب، یہ سب موجود ہیں۔ ہم لوگ 6 سال چہلم ہم نے شام میں کیا ہے۔ جس ملک کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ اپنا پرچم لے کے نہیں جا سکا، اس ملک میں 6 سال ہندوستان کا ترنگا جھنڈا لے کے ہم چلے گئے اور بازار شام میں جلوس نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ترنگے کے اوپر عباس کا علم تھا۔ جب عباس کا علم سر پہ سایہ فگن ہو جائے تو آپ اپنا قومی پرچم لے کے کہیں جا سکتے ہیں۔ زندہ ثبوت ہے، یہ لوگ سب ساتھ میں ہیں، یہ سب گواہ ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، غازی کے علم کی آج بھی برکت 10 رجب کا واقعہ ہے، اسی سال کا واقعہ ہے۔ 14 رجب کو اہل عراق، اہل عرب، اہل لبنان اور اہل ایران یہ سب غازی کی بہن جناب زینب کی عزاداری بھی کرتے ہیں 14 رجب کو، اور 13 رجب کو ان کے بابا کا جشن بھی کرتے ہیں۔ ان 5 چارٹر پلین سے لوگوں نے طے کیا کہ ہم شہزادی کے حرم میں، خطیب شام کے حرم میں جا کے عزاداری ضرور کریں گے۔ 10 رجب کو 5 چارٹر پلین عراق سے اور ان میں تبرکات رکھ کے حزب اللہ کے سپاہی، عراقی نوجوان، ایرانی نوجوان گئے اور 10 رجب کو غازی عباس کے حرم کا یہ پرچم اتارا، نیا پرچم وہاں نصب کیا اور اس پرچم کو چارٹر پلین میں رکھ کے لے گئے، اور اس کے بعد میں سپاہیوں کی طرح طواف کرنے کے بعد جناب زینب کے حرم کے گنبد پہ لے جا کے غازی عباس کے حرم کا پرچم باندھ دیا، نصب کر دیا، اور اس کے بعد میں کہا غازی اب تو جان، تیری بہن کا روضہ تیرے حوالے۔ قسم خدا کی زندہ معجزہ، امریکہ نے اعلان کر دیا کہ ہم حملہ کریں گے، لیکن جب سے عباس کا پرچم اس گنبد پہ نصب ہو گیا، ہمت نہیں ہوئی کہ شام کی سرحد پہ قدم رکھے۔ آج بھی اس پرچم کا اتنا بڑا معجزہ ہے۔ آئیے اس سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں۔ شاعر اہل بیت جناب سلیم بلام پوری صاحب کو میں 4 مصروں کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ یہ منصب و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، یہ منصب و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا۔ یہ منصب و عزت کوئی ذی جاہ نہ دے گا، عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا۔ خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا، ان سے جو نہ مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل بیت جناب سلیم بلام پوری صاحب۔ دل میں روشن ہے میرے شم میں ولائے عباس، دل میں روشن ہے میرے شم میں ولائے عباس، نور ہی نور ہے، پھیلی ہے ضیائے عباس، نور ہی نور۔ شیر دیکھیں گے نائب بھائی، موڑ کر لے گئی تیروں کو کماداروں پر، موڑ کر لے گئی
تیروں کو کماداروں پر موڑ کر لے گئی، تیروں کو کماداروں پر ایسی چورنگ چلی رن میں ہوائیں، عباس ایسی چورنگ چلی رن میں، سہمے سے ادو خوف سے ہر آہٹ پر، سہمے سے ادو خوف سے ہر آہٹ پر، سہمے سے ادو خوف سے ہر آہٹ پر، پتہ ہل جائے تو کہتے ہیں کہ آئے، سہمے سے ادو خوف سے ہر آہٹ پر، پتہ ہل جائے تو کہتے ہیں کہ آئے، عباس پتہ ہل جائے۔ اور ایک شعر اساتذہ کے لیے ہمیں سماعت فرمائیے۔ تو کہتے ہیں کہ آئے عباس، ہونٹ کی شاخ سے اترانا آتش کا طائر، ہونٹ کی شاخ سے آتش کا طائر، جال موجوں کا جو دیکھا تہ پائے، جال موجوں۔ حضرت ہمارے راجو بھائی کا ایک حکم ہے، مصائب کے ایک مطلب 3 شعر حاضر کر دیتا ہوں۔ سکینہ بولی پھوپھی سے، بسد فغان کہنا، سکینہ بولی پھوپھی سے، بسد فغان کہنا، میرے چچا سے میرے غم کی داستان کہنا، گلوے خشک پہ بابا کے جب چلا خنجر، گلوے خشک پہ بابا
جب چلا خنجر میں دیکھتی تھی کھڑی سوئے آسمان، کہنا میرے چچا سے میرے غم، لبوں سے پیاس کے شعلے نکلتے دیکھے ہیں، لبوں سے پیاس کے شعلے نکلتے دیکھے ہیں، جلے خیام کا کھو میں ہے دعا، کہنا جلے خیام کا کھو میں، سلام امّو میرا قبول کرے، سلام آخری امّو میرا قبول کرے، میں جا رہی قفا سے سوئے جنا، کہنا میرے چچا سے میرے غم کی وضو میں کرتی ہوں، اشکوں سے یاد اکبر میں، وضو میں کہتی ہوں، اشکوں سے یاد اکبر میں، میں قید خانے میں سنتی ہوں جب اذان، کہنا میرے چچا سے میرے غم۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے حضرات، لہو ٹپکتا تھا کانوں سے، پھٹ گئی تھی لبیں، لہو ٹپکتا تھا کانوں سے، پھٹ گئی تھی لبیں، تماچے مار کے چھینی جو بالیاں، کہنا میرے چچا